الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، علماء کرام اور معزز حاضرین، دینداری کی بنیاد، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد نیک صحبت ہے۔ صحبت صالحین بہت ضروری ہے، بلکہ دنیا کے جتنے ہنر ہیں، جتنے کمالات ہیں، ہر کمال اور ہر ہنر صحبت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس ہنر اور کمال کو آدمی صحبت کے بغیر حاصل کرے، صاحب فن کی صحبت حاصل کیے بغیر حاصل کرے، تو وہ ناقص رہتا ہے، عموماً ناقص رہتا ہے۔ جب دنیا کے ہنر اور کمالات ہے، اخروی دینی دینداری میں، پرہیزگاری میں نیک صحبت بہت ضروری ہے۔ حضرت عبدس قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں 3 ماحول دیکھے، 3 صحبتیں میں نے دیکھی، 3 حالات میں نے دیکھے۔ ایک تو گنگوہ کے حالات تھے، اور دوسرے تھانہ بھون کے حالات اور احوال تھے، اور تیسرے دارالعلوم دیوبند کے احوال تھے۔ یہ 3 احوال اور 3 صحبتیں میں نے دیکھی۔ گنگوہ میں نے دیکھا کہ وہاں قطب الارشاد، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت کی خانقاہ میں ذکر ہوتا تھا۔ سارا مجمع ذاکر رہتا تھا، ذکر کرتے تھے، اور اللہ اللہ کہتے تھے، دل سے کہتے تھے۔ اب اس ماحول کا کیا اثر پڑا؟ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانقاہ کے بازو میں ایک تالاب تھا، وہاں 60-70 دھوبی اپنے کپڑے، یعنی لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے۔ 60-70 دھوبی لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے، سینکڑوں ہزاروں کپڑے ہوتے تھے، اور وہ دھوبی جو کپڑے دھوتے تھے اور ان کپڑوں کو جو پتھر پر مارتے تھے، ہر مرتبہ اللہ کہتے تھے۔ خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضرب لگتی تھی، تو اس کا اثر اور وہ صحبت ان کو حاصل ہوئی۔ کسی نے ان سے کہا نہیں، اور وہ خانقاہ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن پڑوس میں بازو میں خانقاہ تھی، اور اس سے متصل تالاب تھا، تو ماحول کا اثر پڑا۔ تو ایک ساتھ جو دھوبی ہوتے تھے،
ہر ضرب پر، ہر مار پر، ہر مرتبہ جب بھی کپڑے کو پتھر پر دے مارتے تو اللہ کہتے تھے۔ بڑا پیارا منظر اور ماحول ہوتا تھا۔ ایک ماحول تو میں نے یہ دیکھا، دوسرا ماحول میں نے یہ دیکھا کہ تھانہ بھون میں امانت اور دیانت داری کا سبق پڑھایا جاتا تھا کہ ہر شخص امانت دار بنے، دیانت دار بنے۔ معاملات کی صفائی کا سبق ہوتا تھا کہ معاملات صاف ہوں اور کوئی کسی کی چیز کی طرف، کسی کے سامان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس کی بڑی تعلیم تھی، تاکید تھی، ہدایت تھی۔ میں نے دیکھا کہ تھانہ بھون میں جو خانقاہ تھی وہاں جو کمرے ہوتے تھے کوئی کمرہ مقفل نہیں ہوتا تھا، کسی کمرے پر تالا نہیں لگتا تھا، سارے کمرے کھلے رہتے تھے، قیمتی چیزیں پڑی رہتی تھی، لیکن ماحول کا اثر میں نے دیکھا کہ کوئی کسی اور چیز کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کسی کا کوئی سامان پڑا ہوا رہتا تو ایسا کئی دفعہ ہوا کہ 2 دن تک وہ سامان وہیں پڑا رہتا اور جو صاحب سامان ہوتا وہ آ کر لے جاتا۔ امانت داری اور دیانت داری کا سبق وہاں پڑھایا جاتا تھا، تو ماحول کا اثر اور صحبت کا اثر میں نے وہاں دیکھا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرا ماحول اور صحبت کا اثر میں نے دارالعلوم دیوبند میں دیکھا کہ دارالعلوم میں جیسے ہی نماز ہوتی اور نماز کے لیے اذان کہی جاتی، بیک وقت طلبہ اپنے کمروں سے اور اپنی قیام گاہوں سے مسجد کو نکلتے۔ ہر اذان پر 1,500-2 ہزار طلبہ بیک وقت نکلتے۔ نماز کا ماحول ہوتا، کوئی طالب علم بے نمازی رہنا بھی چاہے تو رہ نہیں سکتا تھا، اثر پڑتا تھا۔ سارے لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو نماز کا اثر اور صحبت کا اثر میں نے وہاں دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں بے نمازی ہو کر رہنا مشکل تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ 3 حالات، 3 احوال میں نے دیکھے، یہ صحبت سے حاصل ہوئے تھے، ماحول سے یہ احوال ملے تھے۔ لہذا الحمدللہ یہاں جو صحبت ہے صالحین کی، اکابرین کی، اتقیاء کی، علماء کی، یہ صحبت بہت قیمتی ہے، اکسیر ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات لینی چاہیے کہ علماء حق کی، اہل اللہ کی صحبت ہمیشہ ہم حاصل کرتے رہیں، اور علماء حق اور اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت سمجھے اور جہاں بھی ملے اسے نعمت سمجھے، نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر حاصل کرے اور اس کو ضائع نہ کرے۔ حضرت قاری صاحب، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پر نور کی رحمت اور رحمت کی بارش برسائے، فرماتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو بکری چرانے والے ہیں بکریوں کے چرواہوں میں نرمی ہوتی ہے، اور جو اونٹ چرانے والے، ہنکانے والے ہوتے ہیں ان میں سختی ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان ایک ہی ہے، اب چرواہوں میں نرمی بکریوں کی صحبت سے آئی، اور جو اونٹ چراتے تھے ان میں سختی اونٹ سے آئی۔ حضرت فرماتے تھے جانور کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا، کہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ عطار، عطر فروش، عطر بیچنے والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ جو عطر بیچنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو گے تو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ یا تو تم خود عطر خریدو گے،
بڑی اہم بات ہے کہ خوشبو آ گئی ہمارے ہاتھ، جب چاہے ہم استعمال کریں۔ یا تو تم خود عطر خریدو گے یا نہیں خریدو گے تو وہ ہدیہ دے گا، اور اگر ہدیہ بھی نہیں دے گا تو تیسری بات تو طے ہے کہ خوشبو تو آتی رہے گی، اچھی خوشبو آتی رہے گی، اس سے دماغ بھی دل بھی معطر رہیں گے اور بہت اچھی حالت رہے گی۔ اور بری صحبت کی مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا کی، جیسے بھٹی اور لوہار ہے۔ بھٹی اور لوہار ہے، اگر لوہار اور بھٹی کے یہاں بیٹھو گے، دو نقصانوں میں سے ایک نقصان ہے، یا تو چنگاری آئے گی اور کپڑے کو جلا دے گی، یا تو چنگاری آئے گی کپڑے کو جلائے گی، یا اگر یہ نہیں ہوا تو بدبو تو آتی رہے گی، اور بدبو سے پریشانی ہوتی رہے گی۔ یہ بری صحبت سے نقصان ہے۔ عطر بیچنے والے کی صحبت یہ اچھی صحبت ہے، اس کی مثال خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، اور بری صحبت کی مثال خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی سے دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ان کا تعارف کرا رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو متقی لوگ ہیں وہی سچے لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ تو متقیوں کی صحبت تقویٰ کے لیے بہت قیمتی شے ہے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو بظاہر کوئی شے حاصل ہوتی ہوئی نہیں محسوس ہوئی، نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آہستہ 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 بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے، اور اللہ والوں کو، اہل اللہ کو دیکھ کر ان کی نقل آہستہ آہستہ ہماری طبیعتوں میں آتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ جو بچے 2-4 سال کے ہیں، اور بلکہ ان سے بھی کم عمر کے ہیں، جو بچہ 2-4 سال کا ہے اس سے بھی کم عمر کا ہے، اس کے سامنے بھی کوئی غلط حرکت مت کرو، اس کے سامنے بھی کوئی بے حیائی کے کام نہ کرو، اس لیے کہ آنکھوں کے ذریعے سے اس کے اندر بھی وہ بات داخل ہوتی ہے، دماغ اور عقل کے ذریعے سے وہ چیز اس کے اندر بھی داخل ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو جب ایک چھوٹا سا بچہ اثر لینے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہاں نیک صحبت اگر ہوگی تو یہ کیمیا ہے اور بہترین شے ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اس صحبت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ اس خانقاہ کی جو صحبت نصیب فرمائی، اللہ اس سے ہمیں بہت کچھ نعمت نصیب فرمائے، اور اس صحبت کے جو واقعی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جو باقی ایام ہیں سال بھر میں، ان ایام میں بھی نیک صحبت ہم کو حاصل ہوتی رہے۔ اہل اللہ ہیں تو بہت اچھا، خطوط کے ذریعے سے یا ان کی معتبر کتابوں کے ذریعے سے ہم ان کے حالات پڑھ کر ہم ان حالات کو اپنے اندر لے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحبت صالحین نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔